سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله آمنوا بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ حضرات کرام قدر، مجھ سے پہلے آپ فیض الرحمان صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو میں انہی کی بات کو رپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ باری تعالیٰ تو نے فرمایا سبحان الذی، پہلے اپنا ذکر کیا پھر اپنے حبیب کی بات کی۔ باری تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز پر تیری بادشاہی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں سب تیرے لیے ہے، ہر چیز کی بادشاہی تیرے لیے ہے۔ تو چاہتا تو اپنے حبیب کے نام سے بات کو شروع کرتا، لیکن تو نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پہلے اپنا ذکر ہی کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر میں نے سب سے پہلے اس لیے نہیں کیا، میں نے اپنا ذکر اس لیے کیا کیونکہ بعد میں ایک ایسے لوگ آئیں گے، بعد میں ایک ایسی جماعت آئے گی جو میرے نبی کی معراج پر اعتراض کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے یہ معراج حقیقی نہیں بلکہ یہ معراج ایک خواب تھا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نام سے اس لیے شروع کیا کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے معراج مصطفیٰ نے کی ہے، گیا وہ ہے لیکن لے کر میں گیا ہوں۔ سبحان اللہ، معراج کی میرے مصطفیٰ نے ہے، معراج پر گیا میرا مصطفیٰ ہے لیکن لے کر میں گیا ہوں۔ ارے حضور جب معراج پر گئے تو ان ہواؤں سے بھی گزر گئے، ان خلاؤں سے بھی گزر گئے، انتہاؤں سے بھی گزر گئے، سردیوں سے بھی گزر گئے، گرمیوں سے بھی گزر گئے، ہر چیز سے گزر کر میرا محبوب رب کی بارگاہ میں آنکھیں ملا کر بیٹھا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس ہوا کو میرے رب نے بنایا ہو، ارے اس کی کیا ہمت کہ وہ میرے محبوب کو روک سکے۔ ارے جن خلاؤں کو میرے رب نے بنایا ہو اور لے جانے والے اللہ کی ذات ہو، تو پھر کون ہے جو میرے محبوب کو روک سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جن گرمی کو میں نے بنایا، ارے میرا محبوب جب معراج پر جائے، معراج پر آسمانوں کے بعد ایک ایسی وادی آتی ہے، ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ انسان ایک گز بھی آگے چلے تو انسان جل کر راکھ ہو جائے، لیکن میرا محبوب اس گرمی سے بھی گزر گیا۔ گرمی کے بعد ایک سردی کی وادی آتی ہے اور اس میں اتنی سردی ہوتی ہے، اگر انسان وہاں پر جاتا ہے تو اتنی سردی وہاں پر ہوتی ہے، انسان وہاں جو ہے نا برف بن کر پگھل جائے، لیکن میرا محبوب ان سردیوں سے بھی گزر گیا۔ ارے جبریل کی ہمت نہیں کہ وہ گرمی سے بھی گزر جائے، وہ سردی سے بھی گزر جائے،
لیکن اللہ فرماتا ہے جس گرمی کو میں نے بنایا، جس سردی کو میں نے بنایا اور میں اپنے محبوب کو لے کر اپنے پاس آؤں تو ان گرمیوں سردیوں کی کیا جرت کہ میرے محبوب کو روک سکے؟ اس گرمی کیا جرت، اس سردی کی کیا جرت کہ وہ میرے محبوب کو لے سکے۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات خالق کائنات فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کروائی۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ معراج جو اصل میں جو معراج شروع ہوئی تھی وہ مسجد اقصی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ باری تعالیٰ تو نے یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ بھی تو معراج کے حصے میں آتا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ تو نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا کیوں ذکر کیا، آگے کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کفار کی معلومات کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا محبوب جب مسجد اقصی تک گیا تو کفار مسجد اقصی تک ہی گئے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکے، نہ کوئی انسان جا سکتا ہے۔ لیکن میرا محبوب گیا اور کفار کی معلومات کے لیے میں نے اپنے محبوب کو مسجد اقصی تک لے گیا اور قرآن میں بھی وہی ذکر کیا۔ اب کفار جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے، سرکار نے اگلے دن فرمایا کہ میں معراج سے ہو کر آؤں، تمام کفار نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایسے اپنے پاس سے جو ہے باتیں بنا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اگر معراج کی تصدیق کی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی۔ لیکن کفار کہنے لگے اگر آپ معراج پر گئے ہیں تو آپ ایک بات بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ سرکار نے بتا دیے۔ پوچھا مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں؟ سرکار نے بتا دیے۔ اب کفار کی معلومات کے لیے خالق کائنات نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر کیا تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب واقعی میں عرش اولا پر عرش انتہا تک گیا ہے۔ میرا محبوب واقعی میں عرش اولا سے عرش انتہا تک گیا۔ اور آخری بات میں آپ کو عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرا محبوب جب یہاں سے آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر گیا تو خالق کائنات لے تو گیا۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی پتھر دار چیز کو اوپر پھینکتا ہے تو وہ اتنی زیادہ اوپر نہیں جائے گی، جتنا بڑا پھینکے تو اتنی زیادہ اوپر جائے گی۔ یا میں اگر اس کتاب کو پھینکوں تو بہت زیادہ اوپر جائے گی، لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ پھینکے تو نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لے جانے والے میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے محبوب کو لے جائے، اور جو گیا تھا اس میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے رب کے پاس جائے۔ سبحان اللہ۔ میری بات آپ سمجھے؟ میں دوبارہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو معراج کروائی، اللہ لے گیا۔ اللہ عالم الغیب ہے، علم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ جو چاہے وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو معراج پر لے گیا، اللہ میں استطاعت تھی، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے جائے۔ اور جو بندہ معراج پر گیا ہے، یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے ہیں، ان میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ عرش اولا سے آگے گزر جائے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور عظمت کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔